میرا نام کلیم اٹھوال ہے اور میں سیلاب سے ہونے والی تباہ کاریوں کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ 48 گھنٹے اب کیوں اہم ہیں؟ پاکستان غیر معمولی بارشوں کے زیر اثر ہے۔ ہماری حکومتیں سیلاب سے بچنے کے لیے کوشش کر رہی ہیں، جن میں پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ کی حکومت کوشش میں ہے کہ سیلاب کے اثر سے لوگوں کو محفوظ کیا جائے۔ لیکن اگر ہم غور سے دیکھیں تو پنجاب میں نون لیگ رول کرتی آئی ہے۔ بے شک ایک دفعہ پرویز لائی اور پھر بزدار حکومت بھی قائم ہوئی، لیکن مرکز میں اور پنجاب میں زیادہ وقت جس حکومت نے گزارا ہے وہ نون لیگ ہی ہے، وہ موجودہ مسلم لیگ ہی ہے جس نے زیادہ دیر حکومت کی ہے اور اب بھی کر رہی ہے، اور سندھ میں ہمیشہ پیپلز پارٹی نے حکومت کی ہے۔ لیکن ان تمام حکومتوں نے سیلاب سے بچنے کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی تھی، کوئی بہتر منصوبہ بندی نہیں کی جا سکی۔ آج جو صورتحال ہے اس میں ہم دیکھیں تو پورا پنجاب اب سیلاب کے زیر اثر ہے، جن میں سیالکوٹ، ناروال، شیخوپورہ، شادرہ، لاہور، چنیوٹ، سرگودا، قصور اور اس طرح اور بہت سے شہر سیلاب کی زد میں۔ اب حکومت کیا کرے گی جبکہ راوی بھی بکھرا ہوا ہے، چناب بھی اپنے عروج پر ہے، اور اس طرح جہلم میں بھی انڈیا نے پانی چھوڑ دیا ہے۔ دریائے ستلج میں بھی پانی کی بہت زیادہ مقدار شدت کے ساتھ پانی وہاں پہ بھی آ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے علاقے پانی سے ڈوبے ہوئے ہیں، اور بہت سے علاقوں میں تو 5 فٹ سے بھی زیادہ اب پانی جو ہے وہ شہری آبادیوں میں، شہری علاقوں میں داخل ہو چکا ہے۔ اور جب 5 فٹ سے پانی زیادہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ بہت ہی زیادہ خطرے میں ہیں۔ اس لیے دعا کریں کہ آنے والے وقت میں مزید پانی نہ آئے اور زیادہ بارشیں نہ ہوں تاکہ لوگ محفوظ رہ سکیں۔ حکومت کیوں منصوبہ بندی نہیں کر سکے؟ کیونکہ ان پچھلے سالوں میں سیلاب آیا ہی نہیں ہے جس طور پر اب سیلاب ہے، اور اب آنے والے وقت میں میرا یقین ہے کہ حکومتیں اچھی پلاننگ کریں گی تاکہ سیلاب سے محفوظ رہا جا سکے۔ فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، گھر تباہ ہو چکے ہیں، بہت سے گھر گر چکے ہیں، اور جو پچھلے 37 سال سے سیلاب کا ریکارڈ تھا وہ بھی اب ٹوٹ چکا ہے۔ یہ پاکستان کا بدترین سیلاب ہے۔ بہت سے شہروں کو، بڑے شہروں کو محفوظ کرنے کے لیے بہت سی جگہوں پہ دریاؤں پر کٹ لگائے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے محفوظ علاقے بھی ڈوب رہے ہیں۔ اب جہلم کا پانی جب چناب میں گرے گا تو اس کی اور زیادہ اس کی پانی کی مقدار میں اضافہ ہو جائے گا،
اور اسی طرح جب یہ جہلم، چناب، راوی اور ستلج یہ پنجنت کے مقام پر آپس میں ملیں گے تو یہ پانی کی ایک ہیوج مقدار ہوگی جس کو سنبھالنا، کنٹرول کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا، اور یہ بس سندھ میں پہنچے گا تو وہاں پہ بھی بہت سی تباہی کا باعث بنے گا۔ اور اب ہمیں آنے والے وقت میں ان تمام باتوں کو دیکھنا ہے اور فیس کرنا ہے۔ 30 اگست کے بعد یہ 2-3 دن بہت ہی اہم ہیں جن میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ ہم کس طور پر برداشت کر سکتے ہیں، اور یہ 30 تاریخ کے بعد مزید پانی کو ہمیں برداشت کرنا ہوگا۔ اگر انڈیا نے اور پانی چھوڑ دیا تو پھر ہمیں اور زیادہ فیس کرنا پڑے گا۔ اس لیے اب خدائے کریم سے بھی یہ درخواست ہے کہ بارشیں کا پانی، جو بارشوں کا سلسلہ ہے یہ تھمے، اور پیچھے سے انڈیا بھی پانی نہ چھوڑے تو ہم محفوظ رہ سکیں گے، ورنہ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ تو اس میں ہمارے فصلوں کا نقصان ہے، آنے والے وقت میں اناج کا نقصان، بہت سا نقصان ہے، اور جب یہ اناج اور فصلیں نہیں ہوں گی تو پھر خوراک کی کمی کا بھی ہمیں بھگتنا پڑے گی سزا۔ تو خدا جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے وہ ان سب کے لیے بے شک رازق ہے اور خوراک کو مہیا کرنے والا ہے، لیکن اس کی کمی ضرور واقع ہو جائے گی، جس کی وجہ سے چیزوں کے ریٹ جو ہیں آنے والے وقت میں بہت ہی بڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے میری حکومت وقت سے اور جو بھی ادارے ہیں جو سارے اس نظام کو چلاتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ اس پر غور کیجیے گا تاکہ آنے والے وقت میں قیمتیں میں زیادہ اضافہ نہ ہو اور غریب عوام ریلیف دے سکیں۔ اور ان لوگوں کی آبادکاری بھی ایک چیلنج ہوگی جو اس سیلاب سے متاثر ہیں، جس میں جانوروں کا نقصان ہے، چارے کا نقصان ہے، فصلوں کا نقصان ہے، کھیتوں میں تباہی ہے، اناج کی کمی ہو جائے گی، جو اناج سٹوریج کیا ہوا ہے ان علاقوں میں وہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ تو آنے والے وقت میں ان تمام باتوں کو حکومت کو دیکھنا ہوگا۔ ہماری دعا ہے کہ خدا ہمارے ملک پر رحم کرے اور یہ بارشوں کا سلسلہ تھمے تاکہ مزید نقصان نہ ہو۔ خداوند آپ سب لوگوں کو برکت بخشے۔ گاڈ بلیس یو۔